کہ بھائی جب کسی انسان کو نظر بد لگ جائے تو وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، حدیث کی بات ہے یہ، اور جب اونٹ کو نظر لگے وہ ہنڈیوں میں جاتے ہیں۔ تو لہذا جب تم اپنے اس خطرناک قسم کی نظر کسی کی طرف اگر کرو، یا مکان ہو یا کسی انسان ہو یا کسی جانور ہو یا کوئی باغ ہو، تو باغ والوں کو چاہیے کہ بھائی کیا کریں کہ بھائی ماشاء اللہ کے گتا لگا دے۔ یہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت یونس علیہ السلام کے ذکر فرما کر مچھلی والے نبی کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی عطا فرمائیں کہ آپ بھی مچھلی والے نبی کی جیسے بے صبر مت ہوئیں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے صبر نہیں کر پائے، وہی الہی آنے سے پہلے اپنی علاقہ چھوڑ کر اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے ابتلا شروع ہو گئی، آزمائشیں شروع ہو گئی۔ کافی آزمائشوں کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر ان کی پروردگار نے اس کو برگزیدہ بنایا اور اسے صالحین میں بنایا۔ امتحان ہو گئی، آزمائشیں ہوئے، اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے، ایک تو سمندر کی اندھیرے، دوسرا پھر مچھلی کی پیٹ، پھر چٹیال میدان میں مچھلی کو اگل دینا، اور اللہ کی طرف سے میرے دوستوں وہاں پر پھر لوکی کا درخت اگوا دینا۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فرمایا سورۃ الصافات میں کہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ان پر کدو کا درخت اگا دیا۔ وجہ یہ ہے کدو کے درخت میں پتوں میں مکھی نہیں بیٹھتے ہیں، اور کدو کی درخت ان کو لپیٹ لی۔ پھر اسی چٹیال میدان کے اندر اللہ نے ہرنی بجا دی، بیچ دیے۔ ہرن جو ہے اپنے دودھ پلاتے رہے، اللہ کی طرف سے تمام تر غذائیں بھی ان کو مل گئی۔ تو فرمایا فاجتباہ ربہ، اللہ نے انہیں برگزیدہ بنایا، اور یہی آدم علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا فجعلہ من الصالحین، اور اسے صالحین میں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں یونس علیہ السلام کی یہ معمولی سی لفظی بے صبری کا نتیجہ تھا، لہذا اے نبی علیہ السلام آپ بھی ایسا نہ کریں، بلکہ
ایذا کو برداشت کریں، ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کریں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی لغزش کا بلا وجہ ذکر کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بار بار کہنا کہ یونس علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، تو بار بار کہنا بھی یہ کیا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی باوجود عصمت کی گناہ کو اپنے طرف منسوب کرنا، یعنی انی کنت من الظالمین، یہ مجاز پر محمول ہے کہ میں ظالم میں سے شامل ہوں، حالانکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، نہ کبیرہ نہ صغیرہ۔ ایک محبت ہوتی ہے، دیکھیں مثال کے طور پر کسی کے ذمہ میں کوئی کام ہو کہ بھئی یہ کام آپ کو کرنا ہے، جب اس کام کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں تو وہ ڈرنے لگتے ہیں، گھبراہٹ سے ان کی دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ کل قیامت کے بارے میں جب آتی ہیں کہ بھائی وہ ایسے ایک دن ہوں گے جب انبیاء کرام اپنے کپکپاتے رہیں گے ڈر کے مارے، ایسے خوف کی لوگوں کی دلوں کے اندر خوف طاری ہوں گے کہ انبیاء بھی اس دن کپکپاتے رہیں گے، اور اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہے۔ رب نے جو کام دیے ہیں اس کام کو کرنا تھا ان کو۔ اب ان کی دل کے اندر ایک تو رب کی محبت اللہ کی، دوسری نمبر ان کو دعوت دینے کے باوجود بھی ان کی قوم اس کو قبول نہ کرنا، یہ بھی ان کی دلوں کے اندر ایک قسم کی تکلیف اور ایذا، ان کی دل کے اندر ایک تکلیف اور ایک قسم کی ایذا تھی۔ تیسری نمبر ان کے یہ بھی خوف تھے کہ میں نے اللہ نے مجھے چنے دعوت کے لیے، اب میں دعوت دیتا ہوں لوگ میرے دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، پھر اگر ان کو کہہ دیا کہ اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، اللہ کی طرف ایمان لے کر نہیں آؤ گے، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے، تو یاد رکھنا تمہارے اوپر اللہ کی عذاب آئیں گے۔ کہہ دیا یونس علیہ السلام نے، اور ان کی کہنے کے اندر یہ بات بھی نہیں تھی کہ بھائی انشاءاللہ۔ دوسری نمبر وہ جب کہہ دیے ہیں اب 40 دن گزرنے والے تھے کہ 40 دن کے اندر عذاب آنے والے، اب دیکھا اگر عذاب نہیں آیا تو میرے قوم میرے پیچھے لگ جائیں گے، اب مجھے کیا کرنا؟ اب یہ بھی ان کے اندر کہ میں اور صبر کر لوں، اور صبر کر لوں، کرتے کرتے آخری مراحل پہ جب پہنچے کہ اب مشکل ہو رہا ہے، ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا اوپر کی طرف سے، اللہ کی وحی کی انتظار نہیں کر پائے، اور ان کی قوم بھی کہ ان کے اوپر بفر نہ جائے کہ بھائی تم نے تو بولا تھا اللہ کے عذاب آنے والے، اب اللہ کے عذاب تو نہیں آئے تو پھر میرے کیا ہوگا، نکل گئے۔ تو یہ ان کی جو اجتہاد تھی، ہر بندے کہ ایک مفتیان کرام جب کوئی مسئلہ قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن کے بعد حدیث میں دیکھتے ہیں، حدیث کے بعد اس اجماع امت کے طرف دیکھتے ہیں، پھر اس کی بعد اجتہاد کرتے ہیں، جو چاروں اماموں کی طرف دیکھتے ہیں، امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ ان کی کتابوں میں کیسی چیز کے کیا ذکر ہے، کوئی مسائل کو۔ جب جدید دور ہے، اب یہ سارے مسائل کی حل جب ان میں نہیں ملتے ہیں تو بڑے بڑے مفتیان کرام اس کی اجتہاد کرتے ہیں نا۔
تو اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام بھی اجتہاد کیا، تو ان کی اجتہاد کے اندر لغزش ہو گئی، باقی گناہ نہیں تھے۔ اب بے صبری سے نکل پڑے، کیونکہ ان کی دلوں کے اندر خوف قطعت کہ رب نے مجھے مقرر کی، اور اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ایسے تھے، اور قیامت کے بارے میں ان کی دل کے اندر خوف سے طاری ہو گئے کہ اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں میں۔ تو مالک کے غلام مالک سے نکل پڑے۔ فرمایا میرے دوستوں، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کا اعتراف کہ بھائی اپنے آپ کی طرف منسوب کرنا گناہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ظالم کس کو کہا؟ جو گناہ گار ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو گناہ گار ثابت کر دی، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہے، ان سے تو تھوڑی سی بات کی لغزش ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا کہ بھائی آپ کی سوال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اعتراف تھے کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے بھی فرما دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس ظالم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہاں گناہگار نہیں ہے۔ اس ظالم کا مطلب کیا ہے کہ ہم سے لغزش ہو گئی، نہیں معلوم مجھ سے کوئی خطا ہو گیا، تو اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دینا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دی۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی طرح کوتاہی نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ پہنچا دے جو آپ پر نازل کیا گیا، اگر آپ نے ذرہ بر کوتاہی کی تو یہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے حق اور رسالت کو آپ نے نہیں پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش کا ذکر محض لاپرواہی کے ساتھ کرنا یہ مکروہ ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کی سلسلہ میں جہالت، جہاں بات سمجھانی مقصود ہو، جہاں باتیں سمجھانا مقصود ہو تو تشریح کرنا ہو تو جائز ہے، ورنہ بلا وجہ لغزش کی الفاظ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام سے لغزش ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو دعوت دیتے ہیں، دعوت کی کام کرتے ہیں، یونس علیہ السلام بھی تو اپنے دعوت سے بھاگ گئے، نعوذ باللہ، اسے سیدھے سیدھے الفاظوں میں کہہ دیتا ہے۔ تو اس سے مطلب کیا ہے؟ یونس علیہ السلام سے بھی میں زیادہ بڑے تبلیغی ہو گیا ہوں، دعواتی ہو گئے، نعوذ باللہ، اسے نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کا کہنا بھی، بار بار لغزش کا بلا ضرورت دہرانا بھی مکروہ تحریمہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھے یونس علیہ السلام پر، پھر اللہ نے جب وہ اپنے آپ کو پیش کر دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اپنے نیککار بندوں میں شامل فرما دیا۔ اب آئیے آیت کریمہ کی ختم کے بارے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں رات کو دیکھیں کچھ باتیں تو حدیث میں آتے ہیں، کچھ باتیں علماء صوفیاء اکرام کے تجربات سے ہوتے ہیں، 40 دن 10 دن یا 3 دن کہ اس کی 1.25 لاکھ کی ختم کرتے ہیں بعض، لیکن یہ حدیث میں نہیں 1.25 لاکھ کی ختم،
تجربات ہے اولیاء اللہ صوفیہ کرام کی. بعض نے یہ بھی کہا کہ بھائی کسی کا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں کہ آیت کریمہ پڑھنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کی ختم پڑھانے سے اللہ دعا قبول فرماتی ہیں، بیماری کے لیے، رنجش کے لیے، لیکن حدیث میں یہ ہے ہر غم کے لیے دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب آپ سوالات پڑھا لیں، ختم آیات، ختم یونس ہو گئی. یہ بعض نے یہ کہا کہ بھائی رات کو 300 مرتبہ پڑھو، کسی پیالی میں دم کرتا ہو اسی پیالی سے تھوڑی ہاتھ کو انگلیاں ڈبا ڈبا کر اپنا جسم میں پانی ملتے رہو، اللہ دعا قبول فرماتے. یہ حدیث کی بات نہیں ہے، مقولہ ہے، صوفیہ کرام کی ایک تجربہ ہے نا. اور ایسے بھی ہے کوئی حاجت کے لیے دیکھیں 2 رکعت نماز نفل ادا کی نا، اور اللہ اکبر کہا کہ سجدہ کی، کتنے ہی بڑے مشکلات کیوں نہ ہو، اس سجدہ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ اس کی ہر کام کو آسان کر دیتا ہے. یہ بھی تجربات ہے، یہ بھی تجربات ہے، یہ نہیں ہے کہ حدیث میں ہے. دیکھیں اب یہ حدیث کی طرف منسوب نہیں کرنے کا ہے. اسی طریقے سے نظر کے بارے میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. قریب ہے کہ کافر لوگ آپ کو اپنے آنکھوں سے گور گور تک دیکھیں، جیسے تجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں. گور گور کے کب دکھتے ہیں؟ جب کسی کے اوپر کوئی حسد ہوتا ہے، کب بغض ہوتا ہے، جب عداوت ہوتے ہیں یا کسی چیز کو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول سے تو ان لوگوں کا حسد تھی، بغض بھی تھے، عداوت بھی تھے کہ بھائی دعوت کی کام کو بند کرو، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا بند کرو، اس کی دعوت کو بند کر دو. یہ گور گور کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے آپ کو ہلاک کر دیں. کوئی بھی بندہ ابھی غور کے دیکھنے کا مقصد دیکھیں کہ بھائی کسی کی طرف، چھوٹے معصوم بچے ہیں بڑے حسین خوبصورت نظر آنے، ایسے غور کے دیکھتے ہیں، مگر قدرت کی طرف سے بعض لوگوں کی آنکھوں کے اندر اللہ نے وہ کشش دی ہے جسے فوراً دیکھتے ہی وہ پانی کی جیسے گلنے لگتے ہیں، پتھر پانی کی جیسے گلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی بعض صحابیوں کا بھی اس قسم کی نظر تھے. جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ برکتا علیہ، کیا تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ جو اللہ کے رسول کو اتنا اللہ ملی، نہانے گئے، جب اس کی کپڑے اترے اور جسم بڑے حسین اور خوبصورت دکھیں، اور وہ نظر دیتے ہی ان کے اوپر ان کی نگاہ میں جسے پڑے ہیں اسی وقت میں ان کے اوپر تاثیر ہو گئی نظر کی. اور نظر کی یہ جو تاثیر ہے اتنی خطرناک ہے، بلڈنگ کو پھاڑ دیتے ہیں، درخت بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ بات ضرور حدیث میں ہے. بعض حدیث میں یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، احادیث میں یہ ملتی ہیں کہ بھائی جب کسی انسان کو نظر بد لگ جائے تو وہ قبر میں چلے جاتے ہیں. حدیث کی بات ہے یہ. اور جب اونٹ کو نظر لگے وہ ہنڈیوں میں جاتے ہیں. تو لہذا جب تم اپنے اس خطرناک قسم کی نظر کسی کی طرف اگر کرو، یا مکان ہو یا کسی انسان ہو یا کسی جانور ہو یا کوئی باغ ہو، تو باغ والوں کو چاہیے کہ بھائی کیا کریں کہ بھائی ماشاء اللہ کے گتا لگا دے. یہ نظر کو ختم کرنے کی سب سے بڑی علاج ماشاء اللہ. باغ میں بھی لگ دی جائے، مکان میں بھی لگا دی جائے. میرے استاد محترم حضرت مفتی زروالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث و تفسیر مفتی زروالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ یہ کہا اپنے زبان سے کہ بھائی یہ مکان کتنی زبردست ہے، اسی وقت اس کو گھما کے چانٹا لگا تھوک مار دے.
اور اگر تمہیں موقع ملے، اگر کوئی بندہ ایسے کہے یار بڑے خوبصورت ہے، او بھائی یار یہ بھی تو کہو نا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے حسین ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھے مکان ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھی باغات ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے جانور ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جانور ہیں۔ تمہارے زبان کے اندر ماشاءاللہ تو نکالو کہ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہے اور دیکھ لے کسی تمہارے سامنے کہ تمہارے بچے یا اولاد کسی کو لے کر کھڑے ہوئے اور کہہ دے بچے تو بڑے خوبصورت ہیں، تو اسی وقت میں اس کو ٹوک دو کہ بھائی ماشاءاللہ کہا، ماشاءاللہ بچہ بہت خوبصورت ہے، مجبور کرو اس کو کہنے کے لیے۔ اگر وہ نہیں کہے تو مفتی زروالی کہتے تھے، اتنا غصہ آتے تھے میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ کو کہ بس اس کی شکل پہ تھوک دے، اٹھا کے مٹی مار دے کہ تم نے ماشاءاللہ کو نہیں کہا۔ تو اللہ کے رسول بھی غصے ہوئے۔ بعض صحابیوں کی یہ واقعہ ہوا کہ بعض صحابیوں کے اس قسم کی نظر آتی ہیں اور فوراً بخار آ گئی اس صحابی کو، ان کی طرف دیکھتے ہی اللہ کے رسول نے فوراً ان کی لیے کہا کہ فلاں فلاں صورتیں پڑھے، ان کو وضو کی پانی سے اس کو غسل کرا دو، یا غسل کی پانی سے اس کو غسل کرا دو۔ یہ ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی آپ اچھی چیزیں پڑھ رہے ہیں یا اچھے حسین آوازوں سے، تو سب سے پہلے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو۔ نہیں معلوم کوئی بندہ شادی حال میں جاتے ہیں، بچے ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، دیکھتا ہوں کہ بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ نہ بخار ہے، نہ پیڑ میں درد ہے، نہ اور کچھ ہے، بچے بے چین ہیں، سال کا بچہ حسین خوبصورت، اب نہیں معلوم کہ شادی میں کس کی نظر لگ گئی، کس کی نظر اس کو گاڑ دیا۔ یہ تو بھائی بات حقیقت ہے۔ اللہ کی قرآن میں فرمایا کہ یہ تو غور غور کے آپ کو دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اپنے نظروں سے ہلاک کر دے، تو نظروں سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ انسان کی طرف جب نظر ہوتی ہے تو کہہ کہ انسان کے اوپر اگر نظر لگے وہ قبرستان میں جاتے ہیں، اونٹ کے اوپر اگر نظر لگے وہ ہنڈیوں میں جاتے ہیں۔ یہ ذکر ہے۔ اب نظر اتنی خطرناک ہے۔ اب شادی سے آتے ہی اب یہ سورۃ القلم کی آخری یہ آیات واپسی آ گئی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کر دو۔ یا پھر اگر آپ جلدی آ گئے عشاء اور مغرب کی درمیان 17 مرتبہ یا 21 مرتبہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ سورۃ المؤمنون کی آخری 3 آیات 21 مرتبہ پڑھ کے بچے کے اوپر دم کرو۔ ہاں اگر کسی کا پتہ ہے کہ بھائی فلاں عبد الرحمن کی نظر لگائے، عبداللہ کی نظر لگائے، یہ نظر یہ نہیں ہے کہ انسان کو بولے، صحابیوں کا بھی لگتے تھے، اللہ کے رسول کے صحابیوں کا بھی تھا یہ نظر کا سلسلہ، کہ اللہ نے اس کی نظر کے اندر اس قسم کی تاثیر کر دی، شیشہ پھاڑ دیتا ہے نظر کرتے ہی۔ بادشاہ ہارون الرشید کی دور میں ایک بڑھیا اس کو قید کر دی اور اس کو سلاخوں کے اندر بند کر دیا۔ اس کی سریے اتنے موٹے موٹے تھے اس دور میں، تو وہ بڑھیا کو نظر لگتی تھی اس قسم کی خطرناک قسم کا، نظر دیکھتے ہی وہ چورے ہو گئے۔ کہا کہ اتنی موٹے سلاخوں میں مجھے بند کر دی، اتنے موٹے موٹے سریہ تھا، اور وہ اسی وقت میں بربرا بن کے نیچے آ گئے۔ اور بادشاہ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ بھائی اس کی سر قلم کر دی جائے۔ کیوں کہ یہ اگر باہر نکلے گی کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا دیں گے نہیں معلوم۔ تو لہذا کبھی بھی کوئی بندہ، اب اپنے بچے مکان بنایا، اپنے باغات ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے اس میں ماشاءاللہ، اور پھر اگر کوئی کہے بڑے خوبصورت، خبردار بولو بھائی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت، ٹوک دو بھائی، جائز ہے ٹوکنا۔ یہ سن لیں، میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہے کہ بھائی ان کو اٹھا کے مٹی مار دو ان کی شکل میں۔ حضرت تو غصے دار تھے کہ بھائی ماشاءاللہ کو نہیں کہا تم نے نا، یا ان کے اوپر تھک دو کہ بھائی تو نے ماشاءاللہ کو نہیں کہا۔ تو جب بھی کبھی کسی چیز کو آپ اچھے دیکھیں، حسین و خوبصورت لگے،
मासूम बच्चे से लेकर, जानवर से लेकर, गाड़ी से लेकर, दुनिया की हर चीज की तरफ जब भी आप देखो तो माशाअल्लाह का हो। और फिर उसकी नजर उतारने की ना, ये जो तरीका मैंने बताया। और एक जगह पे है लखल्कुस समावाति वल अर्द अकबर मिन खल्किन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून फर्जिअल बसरा हल तरा मिन फुतूर सुम्मा अर्जिअल बसरा कर्रतैन यनक़लिबु इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर। फिर आगे में वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये 5 मरतबा पढ़ के बच्चे के ऊपर दम कर दो या पानी में दम करके उसको गुसल करा दो। अगर पता है कि फाना की नजर लगे हैं तो उसको बोलो उसकी वजू की पानी से उसको गुसल करा दे, इतनी खतरनाक है। या भी उसकी गुसल की पानी से उसको गुसल करा दो। ये तो हदीस की बात है। और बाकी जो इतना मरतबा पढ़ना, इतना मरतबा जो पढ़ने का है, ये उलमा मुफस्सिरीन किराम के तजर्बात है। मगर नजर बरहक है। आप देखें मेरे दोस्तों, आज की बात यह है कि वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू, जब अल्लाह के रसूल, मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने फरमाया कि भाई करीब है कि काफिर लोग आपको अपने आंखों से घोर घोर कर देखें, जैसे तुझे हलाक करना चाहते हैं, या आप पर अल्लाह या आप पर असर अंदाज होना चाहते, असर अंदाज होना चाहते आप पर, ताकि आप इनकी तरसुई से तंग आकर तबलीग करना छोड़ दें। क्या है इसकी मतलब? तासीर, असर अंदाज होना चाहता मतलब नजर लगा के, नजर बद से आपको खत्म करना चाहते। तो नजर बद इतनी बड़ी चीज है कि नजर बद भी बरहक है, जादू भी बरहक है, जिन्नाते भी बरहक है। अल्लाह ने उसका, अल्लाह के रसूल ने हदीस में इनके बारे में फरमा दी। अभी देखो भाई, सूरह जादू के लिए सूरह फलक, सूरह नास है। अब इसको खूब विर्द करते रहें, सूरह फातिहा पढ़े। नजर बद बरहक है, इसके लिए वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू जो मैंने अभी बताया, लखल्कुस समावाति वल अकबर मिन खल्किन नास, नहीं तो हमारे यूट्यूब में मिल जाएगा, आपको देख लें अपने। ये तफसील से नजर से छुटकारे के लिए क्या पढ़ना है और कैसे अमल करना है आपको मिल जाएंगे, आप खुद पढ़ लें। मेरी तरफ से इजाज़त है, मेरी तरफ से इजाज़त है कि आप उसको पढ़ें, अपने नज़र को उतर करें। और नज़र बड़ी ख़तरनाक, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम मेरे दोस्तों सबको नज़र बद से हिफाजत फरमाए, सबकी औलादों को हर चीज़ों से, हर किस्म की चीज़ को नज़र बद से हिफाजत फरमाए। आज हमारे लिए बहुत बड़ी सदमे का बात है, बहुत बड़े अल्लाह का वली पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी इस दुनिया से चले गए। बहुत बड़ी अल्लाह का वली थे, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अरब व अजम की आरिफ बिल्ला थे, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, बहुत बड़े अल्लाह का वली इस दुनिया से चले गए। उनके लिए दुआएं फरमाएं, इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं फरमाएं। कि ऐसे अल्लाह के वलियों के लिए दुआ फरमाने से भी हमारे दुआएं कबूल होती हैं। भाई हमारे दुआएं कबूल होती हैं। दोस्त से बहुत बड़ी सदमे का एक बात है, कल मैंने जब सोशल मीडिया में देखा, खबर देखते वक्त बांग्लादेश की एक हीरो लड़के जो फेसिस्ट, शैतान, जालिम हसीना को बांग्लादेश से निकाल के बाहर फेंका भारत में, उनमें से एक हीरो लड़का था ना, हादी नाम उसका था। उसको गोलियों से, इसी की इंडियन दलाल उस लड़के की अपने कान की पट्टी के ऊपर गोली मारा और एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो गई। बांग्लादेश में भी इलाज हुआ बड़ी हॉस्पिटल में, और फिर सिंगापुर में उसकी इलाज किया, लेकिन वो बचा नहीं लड़का। उसकी एक ही बात थी कि फैसिस्ट जुल्म को अपना मुल्क से निकाल कर फेंकेंगे। इसकी एक कभी खौफ डर कुछ भी नहीं था। कब मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे करेंगे, तो उसको मौत का भी यकीन हो गई। बिल आखिर कल सिंगापुर में उसकी इंतकाल हो गई। ऐसे जुल्म की आवाज़, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के लिए दुआ भी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हसीना जैसे फैसिस्ट जालिम औरत कभी बांग्लादेश की लोगों के खिलाफ, फिर कभी पाकिस्तान की, और वहाँ की उलमाओं की भी मुखालिफ थे, यहाँ की उलमाओं की भी मुखालिफ है। यकीनन मिंबर रसूल पे बैठकर मैं बोलता हूँ, हमेशा
اس کے اندر اگر وہ مسلمان ہے بھی پھر بھی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے اندر مسلمانیت کی کچھ نہیں تھے، وہ فرعون اور نمرود سے بھی بدتر تھی۔ اللہ ہم سب کو صحیح راہ ہدایت پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔